فحاشی اور بے حیائی کا رونا رونے والے اگر اپنے گھر میں جھانک لیتے تو شور مچانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دے ختم چیلوں دے جمع ہون والے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس موضوع ہوتے لب کشائی کرنی اللہ پاک دے فضل و کرم نال، اس دا عنوان ہے سائنسی ایجادات کی اشاعت کی غرض و غایت۔ سبحان اللہ۔ دن بدن اہل یورپ کی طرفوں، یہود کی طرفوں، اہل یورپ یہود کی طرفوں دن بدن دنیا نیا نئی ایجادات جڑیاں وہ شائع ہو رہی ہیں، نام ہو رہی ہیں، فراخی ہو رہی ہے، دنیا دے مال و اسباب دن بدن ودتے پے نے۔ یہ کی غرض و غایت، کیوں ودائے جا رہے ہیں؟ کیا انسانوں کی خیر خواہی ہے اس میں، یا گندم نما جاؤ فروشی؟ یار کی تو کھا چلائی ہو گئے، یہ سیدھا کرو کی بھائیو ڈبے جے نو سیدھا کرو یار۔ ایک منٹ، انساناں دی خیر خائیے یا انساناں نال منافقت؟ یہ جڑے سائنسی ایجادات دن بدن وسیع تر ہوندے پے نے، نویں تو نویں آ رہے ہیں، انساناں دی خیر خائیے یا انساناں نال منافقت ہے؟ یہی صرف گل دسنی تے موضوع ختم ہو جانا۔ دوستان گرامی، یہ غرض و غایتاں بالاستقراء، یعنی سوچ سوچ کے مطالعہ کر کر کے زمانے دا جو ناچیز دی سمجھ چاہیے وہ جناب کے سامنے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت ہی غلط ذہن ہے یہ سمجھنا کہ جو دشمن دی طرفوں ملے، خصوصاً یہود دشمن دا نہ یہودی دی طرفوں جو آوے اون خیر ہونی، نیت بھی خیر ہونی، مقصد خیر ہونا ہے، نتیجہ بھی خیر۔ بہت ہی غلط نظریہ ہے، بہت ہی غلط نظریہ ہے۔ کسی بے وقوف اور احمق بندے دا نظریہ سوچ ہو سکتی جنوں اپنی خبر ہی نہیں۔ ناچیز نے جو تلاش کیتا ہے وہ تواڈے سامنے رکھنا، انہوں تساں پھر ویکھو گے زمانے چ اوویں ہی لگے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلی شے یہودیاں لعنتیاں نے یہ جو کچھ کام کیتا ہے وہ غرض و غایت یہ ہے پہلے نمبر پر کہ اعتقاد دشمنی ختم ہو۔ گل سمجھا جی، مسلماناں دے وچوں
اعتقاد دشمنی اور عیسائیاں دے وچوں بھی عیسائی بھی دا شکار ہوئے عیسائیاں دے وچوں اور مسلماناں دے وچوں دشمنی دا اعتقاد ختم ہو جاوے. یعنی کیا مطلب کہ سانو قرآن نے دسیا ہے، سانو نبیاں دسیا ہے، سانو ولیاں دسیا ہے، ساڈے مشاہدے وہ ساڈے دشمن ساڈے واسطے فرض ہے کہ اساں انہاں دی دشمنی دا اعتقاد رکھیے. اگر اعتقاد مکانیا تو مان گیا، کیونکہ قرآن جنہوں دشمن آ کے انہوں دوست سمجھیں گے تو پھر ایسا قرآن نال ٹکر کھا بیٹھے، پھر تو خدا نال ٹکر کھا بیٹھے. ہوں ایک مقصد انہاں لانتیاں صرف اس واسطے یہ دن ب دن زیادہ تو زیادہ ایجادات اگے سٹ رہے ہیں لوگوں دے بھی تاکہ انہاں دے ذہن دل دماغ وچوں اعتقاد دشمنی ختم ہو جائے. اور دشمنی دا اعتقاد ختم کرنا ہی ایویں سمجھو اپنی جڑاں دے اوتے کہاڑی مار لینا. ایسے خبیث دشمن دی دشمنی دا اعتقاد بندہ کیویں کڈے گا تے دوویں جہان گئے. ایک مقصد انہاں دا یہ ہے کہ دشمنی والا عقیدہ جڑے ساڈے بارے رکھدے نے یہ عقیدہ نہ رہے. جدوں ونس ونیاں نفس دیاں سہولتاں ویکھن گے تے انہاں دے نفس جڑے نے وہ آکھن گے ہے گل نہیں کرنے والی دشمن ہوندے تے ایویں کرنے ساڈے نال. سبحان اللہ. بس اٹھ گئے مارے گئے انہیں جی مارے گئے. اور یہ بالکل اسی طرح کی مثال جی فرعون سی نا، انہیں قوم بنی اسرائیل دے بچے ذبح کیتے، بچیاں زندہ چھڈی، لیکن اس کمینے دی مکاری سی کہ اس نے اپنے مال دے ذریعے انہاں نو ذہنی غلام بنا کے انہاں وچوں اعتقاد دشمنی کر لیا. بنی اسرائیل انہوں خدا سمجھن لگ پائے، انہوں نجات دہندا سمجھن لگ پائے، انہوں اپنا محسن سمجھن لگ پائے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آن کے تے انہوں نے پچھاڑیا، سبحان اللہ. انہوں نے آخیا مکار یہ بغیرت دین کرن دیا بھی ساری قوم بنی اسرائیل نو پاگل بنا پاگل بنا کے ایک کمینہ انہاں وچوں دشمنی دا اعتقاد ہی کڈن دیا. اتو خدا بنیا بیٹھا ہے، اتو اینو خدا سمجھن دوست سمجھن ڈے نے، خدا سمجھن ڈے نے. انہاں دی ایڈی مت وجی ہن انہاں فوراً سبب تے نظر رکھی. میں ویکھاں دے سی کیڑی شے وے جیڑی شے نے انہاں بنی اسرائیل دے دلاں دے وچوں باوجود بچیاں دے زندہ ذبح ہون دے انہاں دے دلاں وچ او دا اعتقاد رکھیا ہویا ہے کہ کیڑی شے ہے او سمجھے یہ دا مال ہے خبیث دا. انہاں اللہ نو عرض کی ربنا اطمس علی اموالہم، سبحان اللہ. اللہ سونیا انہاں دا مال غرق کر، فرعون دا مال غرق کر. یہ مال غرق ہوئے گا تے نا مراد بے وقوف دے تو آزاد ہو ورنہ آزاد نہیں ہو سکتا. ربنا اطمس علی اموالہم، ربنا اطمس علی اموالہم کیوں آکھیا ہے؟ وہ کتا شہنشاہ تھا، وہ فرعون تھا، پوری قوم پتہ نہیں کتنا سہولتوں میں رکھتا تھا، کتنا سہولتوں میں رکھتا تھا، کتنا آسانیاں انہیں پیدا کی ہوئی سن، لیکن خود خدا بن کے انہوں نے گمراہ کیتا ہویا ہے، انہوں نے غلامی دے شکنجے جکڑیا ہویا ہے، اپنی منمانی اور بدماشی کرتا ہے. خدا رسول دی گل اور لوکاں دے حق دی گل کرن نہیں سی دیندا. جس لے کو کردا سی کہندا سی ویکھدے نہیں میرے کو ہے کنا کچھ تے میں تانوں کنا کچھ دینا، جیڑا دے چھڑنا بس تسی سمجھو مائی خدا ہوں.
یہ قرآن خدا دا جی ایک فرعون بنا کر قیامت تک کے فرعونوں کی اللہ تعالی نے کہانی سمجھا دی ہے. ایک فرعون بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ دنیا میں جتنا فرعون بنیں گے طریقہ اسی بڈھے فرعون کا استعمال کریں گے. لہذا میں سمجھا دوں کہ جس طرح اس کے ساتھ ہوا، جس طرح اس نے کیا اس کے ساتھ ہوا، اسی طرح لوگوں نے اسی طرح دوسرے فرعون نے کرنا ہے اور اس کے ساتھ اسی طرح ہونا ہے. لہذا تم نے بے وقوف نہیں بننا، شکاری دا شکار نہیں بننا. شکاری پھساون واسطے اپنے ہر حربے استعمال کرتے ہیں، وہ کرن گے فرعون. ہن دیکھ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے جس لئے ویکھیا جی گل خدا بنیا خدا بننا دا مطلب نہیں سی خدا کہ میں خالق سمجھتا سی میں خالق نہیں، لیکن وہ مطلب یہ سی کہ چلے میری بے لگامہ جویں مرضی کرا، جویں مرضی بدماشی کرا، میں میری اطاعت ہوئے. اس وجہ سے اس کو خدا کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں تمہارا بڑا رب ہوں. کیا مطلب؟ باقی جتنے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے میرے منصوبے دے تحت چلتے نے، وڈا کمینہ تے میں ہی ہاں جڑے بنا کے دینا وا تے اگلے چلتے نے. تو لہذا میں تمہارا بڑا رب ہوں. وہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ خالق آسمان زمین کا میں ہوں. انہوں پتا تھی حرام دنوں میں کل بنیا، میں کتوں آسمان بنا لیا، آسمان تو پہلو بنے کھڑے. لیکن وہ کیوں کہتا سی انا ربکم الاعلی؟ وہ اس وجہ سے کہتا تھا کہ مرکزیت مجھ کو حاصل ہے، بڑی اسمبلی میرے کول، میں اتوں جو آرڈر کرنا تھلے سارے پابند ہوتے ہیں، لہذا بڑا میں. سبحان اللہ. یہ چھوٹے رب نے، یہی اطاعت مطلقہ طاغوت یہاں سے بنتے ہیں، اسی سرکشی سے طاغوت اور فرعون بنتے ہیں. ہاں ہو سکیا نبی کریم صلی اللہ انبیاء علیہ السلام کوئی طاغوت نہیں ہوا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی اطاعت اللہ کے اذن سے کروائی ہے، اپنے آپ اپنی اطاعت نہیں کروائی، اللہ کے اذن سے کروائی ہے. اور ہمیشہ لوگاں نو اللہ تعالی دی فرما برداری دا سبق دیتا ہے. سبحان اللہ. سو لوکاں نال ظلم و ستم انہاں نہیں کیتے، اعلانتی ظلم و ستم کردا سی، اپنی فرما برداری بے لگامی دی او دی دعوت دیندا سی کہ مینوں منو، بس جو آکھاں کرو. اگوں جسلے کوئی بولدا سی کہندا سی تسی ویکھدے نہیں، سونے میرے کول، چاندیاں میرے کول، فوارے میرے کول، رہائشاں بلڈنگاں کوٹھیاں میرے کول، ہر آسائش میرے کول، کوئی ویکھو دے تسی کملے ہو. افسوس ہے یار جھوٹ دی اخیر اس دنیا ایسی لعنت پئی کھڑی ہے، قسم خدا دی کر کے نہ سوچ نہیں سکدا. ایڈا جھوٹ آکھنا پہلو تے بندیاں نو مکان نہیں سن لبدے بہن واسطے، وہ تے غاراں وچ رہندے سن، لکھ دی لعنت تے کوئی شرم آنی چاہیے. ہن چل کے دیکھو احرام مصر، اوئے مسلمانوں احرام مصر چل گئے. کوئی انہاں دا جھوٹ ویکھنا تے ہونے ویکھو. جاؤ مصر جاؤ، احرام مصر مشہور نے. احرام مصر دنیا دی مضبوط ترین حیران کن تعمیر ہے، جنہوں ویکھ کے سائنسدان پریشان نے، پتہ ہی نہیں لگتا بنی کیویں. سائنسداناں نوں پتہ ہی نہیں پیا لگتا یہ بنی کیویں. یہ سانو صرف تھم این اتاں چوک کے کسے این چوک کے کسے این چوک کے پچھوں کسے گڈی دے بتی تھلے لا کے کدی اوتے لا کے تے سانو پاگل کرن دی کوشش کردے نے. انہاں نوں پوچھو تانوں کیوں احرام مصر سمجھ نہیں آوندی؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ. او دے وچ مردہ رکھ لو، مردہ خراب نہیں ہوندا. مردے رکھو تے مردہ خراب نہیں ہوندا. چیز رکھ لو ساری زندگی پئی رہے گی، خراب نہیں ہوندی. یہ حرام میں چلے ہاں مزید ویکھن واسطے، میرا ارادہ ہے میں جانا مصر دا چکر ماراں گا تے مکاریاں جھوٹ انہاں دے مزید کھولاں گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ پاگل بنایا ہے اللہ حیا کرو فرعون اس لیے ایڈے وڈے عمارتاں وچ رہندے سن تے جدوں نبیاں پاکاں دی واری آوے تے او گھراں وچ رہندے سن انہاں کول تھاں کوئی جگہ کوئی سی شعور کوئی سی تمیز کوئی لکھ دی لعنت تے حیا کرو بغیر تو سارا کچھ انہاں دے در دے کتیاں وچ حاصل سی قسم و ساتھ دی کر کے نا لیکن گل ہوئی وہ فرعونیت نو پسند ہی نہیں کرتے سن وہ اللہ دا بندہ بننا پسند کرتے سن اللہ دا مقابل بننا پسند نہیں سن کرتے مینوں صرف اس گل دا جواب دو ڈرام کے جھوٹ کیوں بولیا جائے کسے کول اگر جواب ہو کیا اسی کا نام تاریخ ہے سچ کہتے ہیں بزرگ لوگ یورپ والے تاریخ بیان نہیں کرتے تاریخ بناتے ہیں کتے کے بچے تاریخ بناتے ہیں خیالات شیطانی جو ان کے ذہن میں آتے ہیں ان خیالات کو تاریخ کا نام دے دیتے ہیں اسی طرح فوٹو چ بنائی اسی طرح ڈرامہ چ رچایا اسی طرح چال دنیا کے پہلو تو باقی دنیا ہے رحم تے ساڈے تے ہویا ترس تے ساڈے تے ہویا شانہ سانو لگ ویکھو تے صحیح پہلا کی سن ایڈی بکواس کرنی یا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام میں ان یہودیوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ تم اپنا بڑا حضرت داؤد کو کہتے ہو حضرت سلیمان کو کہتے ہو بتاؤ تمہارے بڑے جن کو تم اپنا بڑا کہتے ہو ہم نہیں کہتے تم اپنا بڑا کہتے ہو وہ تمہارے بڑے نہیں ہیں تم کہتے ہو ہم پوچھتے ہیں بتاؤ ان کی زندگی کیسی تھی سبحان اللہ تمہاری تورات کے اندر کیسی تھی بتاؤ تمہاری تورات میں کیا لکھا ہوا ہے تورات کے اندر سنو یہودیوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو جو واحد حکمران اور بادشاہ تصور کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر تکلف زندگی عیاشی بدماشی کی جو گزار رہے ہیں یہ ہمیں وراثت ملی ہے حضرت سلیمان سے ہاں ان سے پوچھو ایک طرف تو یہ کہتے ہو پہلے بندوں کے پاس اسباب نہیں تھے وہ واشیوں سے زندگی گزارتے تھے تم کہتے ہو یعنی کیا مطلب تم کہتے ہو ان کے پاس کوئی چیز برتن بھی نہیں سی وہ بالکل فارغ سن جنگلیں چھپر بنا کے رہتے سن سوال دسو کمینیو دسو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت تواڈے والی عیاشی والی زندگی اور تواڈے بنگلے دے کوٹھیاں والی زندگی یہ حضرت سلیمان کی وراثت کیویں بنی سبحان اللہ میری گل نہیں سمجھ نہیں ان کو دعویٰ ہے ان کی تورات تلمود ان کی کتاب ہے وہ تلمود کے اندر انہوں نے لکھیا ہے کہ حضرت سلیمان اور داؤد یہ سانو بادشاہ والی زندگی دس گئے ہیں اسی جیڑی عیاشی والی زندگی گزارنے ہاں یہ سانو وراثت لبھی ہے سلیمان تو پوچھو جی انہاں کول چھپر سن تو وراثت کیویں آ گئی انہاں کول چھپڑ سن تو وراثت کوٹھی بگلا کتوں آ گیا بولنے نہیں سبحان اللہ کی ہے مکار دے پتر ایک طرف کچھ کہتے ہیں دوسرے طرف کچھ حقیقت کی ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو او بے مثال زندگی سی دنیا دی پر تکلف ٹھاٹ باٹ والی جڑی کسی بادشاہ کو سبحان اللہ اور واحد نبی نے جنہیں اللہ کو سوال کیا اللہ بھی دے ایسی زندگی سبحان اللہ کلے نبی نے انہوں دے باپ لوہارا کام کر کے حدیث بخاری شریف چاہتا ہے ہاتھ نال لوہارا کام کر کے حضرت داؤد علیہ السلام روزی کھاندے سن اور حضور نے فرمایا اعلی رزق وہی ہے جڑا طریقہ حضرت داؤد کا ہے سبحان اللہ
ہاتھ دی روزی کر کے کھانا، تا کر کے پہلا عالم لوگ صحابہ کرام ہاتھ دیاں روزیاں کھاندے سن، سبحان اللہ سبحان اللہ بولدے نہیں، سبحان اللہ نکما رہنا پسند نہیں سن کردے، ہاتھ دیاں روزیاں کھاندے سن صحابہ کرام علماء کرام۔ ہن ادھر ویکھو او سنگیو، ایک نبی نے اللہ کو سوال کیتا، اللہ مینوں ٹھاٹھ والی زندگی دے، انہیں آخیا لے میرا نبی یہ جی ٹھاٹھ والی زندگی دیاں گا جیڑی کسے بادشاہ نے بھی نہیں لگی، سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دا محل نہیں شمار ہوندا، انہاں دے جناب جی آسائش اور آرام دے سامان نہیں گنے جاندے، انہاں دے تخت جڑے نے، تخت شریف جڑا سی اس تخت شریف دی تعریف نہیں کیتی جاندی کی سی، او دا ذکر خیر نہیں مکدا ہے جی، تفسیراں وچ ایسے ایسے عجیب گلاں او دے بارے لکھیاں سوچ نہیں سکدے۔ ہوا انہاں دے تابع سی، جن انہاں دے تابع سن، ہے جی فرشتے دے پہلو ہی فرما بردار نے نبیاں دے، شیطان بھی فرما بردار، جنات بھی فرما بردار، ہر شے کڈ کے لیا کے بابے سلیمان پیغمبر دے اگے رکھدے سن، جویں حکم کردے سن اسی طرح ہی فوراً وہ ہر شے تیار کر دیندے سن۔ او سنگیو ایڈی پر تکلف زندگی اللہ تعالی نے ایک نبی نو دتی ہے، او دا ذکر کیوں نہیں ہوندا؟ سبحان اللہ سبحان بول دے نہیں، سبحان اللہ او شرم نہیں آندی؟ کیا قرآن دی تاریخ غلط لگدی؟ فرنگی دی بیان کردہ تاریخ صحیح لگدی ہے، قرآن دی غلط لگدی؟ او کی منافقت ہوئے؟ او بول دے نہیں ہوئے؟ سبحان اللہ او قرآن نال خدا نال منافقت کیوں ہوئے؟ وہ جھوٹے لانتیاں دی تاریخ جڑے اپریل دے مہینے جھوٹ بولنا عبادت سمجھتے ہیں، انہاں جھوٹیاں تو تاریخ بیان کر دے جے، گورے نو کالا کر دیں جے، کالے نو گورا کر دیں جے، زمین نو آسمان بنا دیں جے، آسمان نو زمین بنا دیں جے، ایویں تاریخ بیان ہوتی؟ اللہ دے قرآن نے سچی تاریخ بیان کی، سبحان اللہ تے سچی تاریخ کیوں نہیں بیان ہوتی؟ کیوں نہیں دسیا جاندہ؟ سبحان اللہ اس واسطے نہیں دسیا جاندہ کہ تاکہ یہ ثابت کیتا جائے کہ نبی نعوذ باللہ من ذالک، نبی لوگ انبیاء جنہیں نے وہ نعوذ باللہ بے شعورے سن، تا انہاں کول دنیا نہیں سی، بے شعورے سن دنیا نے، یہ لانتیاں دا یہ اصل نظریہ ہے کہ وہ بے شعورے تھے، ان کے پاس دنیا نہیں تھی، تو یہ شعور والے ہیں، ان کے پاس بے مثال دنیا آ گئی، تو عظیم لوگ تو یہ ہیں۔ اصل میں انبیاء کی توہین، تحقیر، استہانت دل میں ڈالنے کے لیے اور کافروں کی عظمت دل میں ڈالنے کے لیے تاریخ کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے۔ اور سنگیا سبحان اللہ وڈیاں آیاتیاں، یہ جواب دے کوئی کوئی جواب دے، فنے خان دا پتر اگر اپنے علم تے ناز رکھدا ہے یہ جواب دے۔ سبحان اللہ کوئی جواب نہیں، بے شک محض نبیوں کو بے شعور ذلیل دکھانے کے لیے اور بے شعوری اور ذلت کی علت کیا بیان کی جائے، ان کے پاس دنیا نہیں۔ دنیا ہونا یہ عظمت کی دلیل اور دنیا نہ ہونا ذلت اور بے شعوری کی دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ورنہ دیکھو اللہ دا قرآن فرماتا ہے، ہوئے 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 میں اس موضوع نو چھیڑا اور اگر مزید میں موتی کڈن لگا تو بہت کچھ لب سکتا، قسم خدا دی کر کے آنا کہ اس دے وچوں کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام نو بغیر کسے ظلم زیادتی لٹ کھسٹ دے، بغیر کسی ظلم
زیادتی لٹ مار دے، اس نبی نو اللہ تعالی نے کڈی ٹھاٹھ والی عجیب بے مثال زندگی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. کہ قرآن مجید نے انہاں دے گھریلو محل، انہاں دے گھر دے محل دی صرف ایک گل بیان کیتی ہے، باقی انہیں نہیں دسیا. میرے خیال دے وہ سارا کچھ دسیا جاتا تو ہو سکتا ہے قرآن جی کتاب ایک اور بن جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. میں قسم ذات بھی کر کے آنا، اگر سلیمان علیہ السلام دی وہ پر تکلف زندگی، سبحان اللہ، وہ بے نظیر بے مثال زندگی اگر انہوں پورا بیان کیتا جاتا تو ہو سکتا ہے قرآن مجید جنہ ایک اور کتاب بن جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن قرآن نے صرف نمونے بطور ایک گل کی تھی. سبحان اللہ. فرماندا ہے او دا اساں گھر دا جڑا فرش سی نا، فرش، سبحان اللہ، فرش جڑا جنہ تے شیطانہ بنایا سی، اور انہاں دا انتخاب اللہ اس واسطے کیتا کہ اگر لوگاں نو استعمال کرن گے، اگر انساناں نو استعمال کرن گے اپنے توجہ اپنے بادشاہی زندگی، اپنی شہنشاہانہ زندگی دے واسطے اگر وہ استعمال کرن گے انساناں نو تے دو ہی صورتاں نے، انہاں نو معاوضہ دین گے یا نہیں دین گے. اگر نہیں دین گے تے ظلم ہے، سبحان اللہ. اگر دین گے تو ہن دو ہی گلاں نے، یا تے پلیوں دین گے یا خزانے وچوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلیوں اینا ہے نہیں سی، بے شک. سبحان اللہ. خزانے وچوں دیندے تے لوکاں دا مال سی. سبحان اللہ. بے شک. اللہ نے فرمایا زندگی بھی شہنشاہی دی دیاں گا، اور دیاں گا ایسی جڑی نہ کوئی تیرے تے زبان درازی کر سکے گا اے میرا پیغمبر، نہ کسے تینوں ظالم آکھنا ہے، نہ کسے زیادتی والا آکھنا ہے، نہ کسے آکھنا ہے حق ماریا ہے. غاصب ظالم کسے نہیں کہہ سکنا رہندی دنیا تک. میں طریقہ ہی ایسا اختیار کراں گا، ہر شے بھی دیاں گا تے کسے نال زیادتی بھی نہیں ہون دیاں گا. سبحان اللہ. کسے دے گھر نو اجاڑ کے تیرا گھر وساواں تے فرعون تے تیرے چ فرق مڑ کی ہونا ہے. میں کسے دا گھر نہیں اجاڑنا، میں تیرا وسانا ہے تے اپنے غیبی خزانیاں وچوں وساواں دا. اس وسایا پھر جن آ گئے، شیطان آ گئے، انہوں نے پہاڑاں وچوں ہر پاسوں معدنیات جی مختلف کانا کڈ کے خزانے کڈ کے لیا کے ہر شے بنانی ہے. کسے نال زیادتی بھی نہیں ہوئی تے شہنشاہ والی زندگی بھی لب گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے دسیا او میں او فرعون نہ بنو، لوکاں دا ظلم نہ کرو، اور میرے نبی جڑے میرے نبی جنے بھی مسکیناں والی زندگی گزاردے لگے آئے نے ہیں. سبحان اللہ. نہ تو یہ اندازہ نہ لاؤ کہ یہ ذلیل نے، نہ یہ ساری بارگاہ بہت عزیز نے، لیکن یہ جیڑی تساں طلب کردے جے یہ کردے ہی نہیں. اور اگر کسے ایک نے کیتی ہے تو انہیں صاف آکھیا ہے لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ مینوں تے او ٹھاٹ دے جیڑی بعد وچ کسے کول نہ ہوے، نہ مناسب ہی نہ ہوے. او دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ اگر کوئی لوے گا تو انہیں ظلم زیادتی نالوں لینی ہے، میں ظلموں بغیر لینی ہے، تیرے خزانے وچوں لینی ہے. اللہ نے دتی ہے پھر نبی نو اپنے خزانے وچوں دتی ہے، بغیر زیادتی تو دتی ہے. کسے دی چیکاں باکاں انہیں نہیں کٹھائیاں، کسے دیاں تھاڑاں نہیں کٹھائیاں، کسے یتیم دے حق نہیں مارے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. حق نہیں مارے، کسے مسکین دے حق نبی نہیں مارے. پھر بادشاہی لئی
انہاں دے محل دا ہاں اے میں وچ گل اس واسطے کیتی مت کوئی سمجھے کہ سلیمان دی سنت پہ ادا کرنی سلیمان کام ہی ایسا کیتا رب او دے نال او دی سنت چل سکتی ہی نہیں سبحان اللہ کام ہی ایسا ہے او دی سنت ہی نہیں چل سکتی کیویں ہن جن کے دے تابع ہون شیطان کے دے تابع ہون سامنے مستریاں وانگو راجا وانگو مزدوراں وانگو ساری دیہاڑی کام کرن دسدے رہن او کام پہ کردے نے کدے کول ہونا ہے جدوں نہیں ہونا تے سنت کیویں چلے گی سبحان اللہ بے شک وہ سنت ہی نہیں چل سکتی لیکن یار تے اندازہ لگاؤ اللہ تعالی نے ایک گل کی سبحان اللہ میں تھکیا اس واسطے بیٹھا میری شوگر 450 دی سی جدوں میں یزمان اپنا مروڑ تو چلے 450 دی شوگر سی نہ یہ دعا نہ کرو نہیں یہ دعا لگ یہ شوگر ہے ہی ایسی یہ کافر بیماری انگریزاں دی طرفوں جیڑیاں بیماریاں آئیاں نہ دوا مندی ہیں نہ دعا مندی جی میں وہ حرام نے وہ بیماریاں بھی حرام سبحان اللہ نعرہ تکبیر 70,000 دے چپ ہوئے 70,000 دے نسخے بنائے نے تے تاں بھی فائدہ نہیں پیا تے کتب زمانے دے لب لب کے دعا کرائیے تے تاں بھی فرق کافراں دیاں بیماریاں تے کافر بیماریاں نہ دوا مندی ہیں نہ دعا مندی ہیں اس واسطے بابا جی تہاڈی دعا ایویں جائے گی اگر دعا دینی ہے نا تے اسی طرح دی دیو ربنا نطمس علی اموالہم سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ انہاں دے مال خرچ کر اگوں میں دساں گا جنہاں لانتیاں نے ساڈا ایڈا گھاٹا کر چھڈیا حق توجہ ذرا سنگیو ادھر دیکھ جھوٹ ڈرامہ انہاں دا کھولا سارے مکار غدار بھائی ماں روپیہ کھا کھا کے کتے آنگو جدھر اشارہ ہوتا ہے ادھر بھونکتے ہیں شرم نہیں آؤں اے ویکھ اللہ دا قرآن ہے کہ کیوں نہیں دسیا گیا اللہ سونا فرماؤں ہے جس ویلے بلقیس آئیے حضرت سلیمان پیغمبر سرکار دے محل وچ داخل ہون لگیے ویکھیا تے محل دا جڑا فرش سی او ایویں لگا جویں پانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتے دے پتراں میں پوچھنا کتے دے پترو شرم نہیں ہوندی حق سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرے نبیاں دیاں مثالاں دے کے گلاں کر کے انہاں دی زندگی نو پیش کر کے انہاں دی سادہ زندگی نو پیش کر کے تے دھوکا دیندے ہو کہ وہ ذلیل سن بے شعور سن کیوں ان کے پاس دنیا نہیں تھی آج فرنگی اور یورپ والے باشعور ہیں ان کے نو آبادیاتی علاقے باشعور ہیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا وہ پاک محمد کریم دا مٹی دا فرش سبحان اللہ کتیا سید الانبیاء دے دولت خانے دا فرش مٹی دا انہاں دی ذلت اور بے شعوری دی دلیل نہیں کتیا اللہ دے بندے ہون دی دلیل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ غیروں سے یہ ستم ہوتا غیروں سے یہ ستم ہوتا تو ہم فریاد نہ کرتے حق سبحان اللہ سبحان اللہ
دشمنوں میں تو دوستی کیسی، اور دوستو تم میں دشمنی کیوں ہے؟ حق سبحان اللہ سید الانبیاء، توجہ، انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے صرف ایک نبی نے پرتکلف اور ٹھاٹ شان کی شہنشاہی کی زندگی اللہ سے مانگی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ جب سید الانبیاء کی باری آئی ہے، فرشتہ آیا ہے، جبریل امین آئے ہیں، عرض کر دیں یا رسول اللہ، اللہ سونا فرماندا ہے بادشاہ نبی بننا ہے یا بندہ نبی بننا ہے؟ سبحان اللہ چنو کیڑی شے چن دے جی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ودیا مالک النبی و عبد النبی، بادشاہ نبی، بادشاہ نبی دا مطلب یہ ہوئی ہے ٹھاٹ والی شان، شان ٹھاٹ والی زندگی دے سبحان اللہ، بادشاہاں دی ٹھاٹ ہو سکتا ہے اللہ سونا، ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نو جڑی لبی سی، اگر حضور فرماندے میں بادشاہ والی زندگی لینا چاہنا تو سلیمان پیغمبر تو ہی ود لب جانی سی۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، انہیں اپنے حبیب نو ہی موڑنا سی، ہائے ہائے، اختیار جو دے رہا سی، اختیار دے رہا 10 حبیبہ بادشاہ بننا یا بندہ بننا، عابد بندہ، مسکینی والی لینی ہے یا شہنشاہی والی لینی ہے، 10 کی لینا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور فرماتے نے جبریل نے مینوں فرمایا تواضع للہ، محبوبہ اللہ واسطے عاجزی چن لے، حق سبحان اللہ، اللہ واسطے مسکینی چن لے۔ حضور نے مسکینی چنی، گل تو صرف سبحان اللہ سبحان اللہ، مسکینی چنی ہے، مسکینی چنی ہے تے حضور دے خلیفے کسے بھی ظلم زیادتی امت رسول نال نہیں کیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ ہن ادھر وے وہ داخل ہوندی ہے، محلے داخل ہوندی ہے، کپڑے انہیں چک لے، پنیاں تو کپڑے چک لے، سمجھا انہیں میں پانی دے وچ پئی وڑنی ہاں، کپڑے انہیں چک لے، پنی تو نا کپڑے چک لے۔ ایتھے میں کہنا ہونا کہ کافرا سی نا، حالے کافرا سی، غیر دے گھر آ کے کپڑے چک لے، کیوں آ کے کپڑے بھیج نہ جان، گلے نہ ہو جان، کپڑے خراب نہ ہو جان، کپڑے بچاندی پھرتی ہے، عزت گواندی پھرتی ہے، پنی بکھاندی پھرتی ہے، کپڑا بچاندی پھرتی، کافرا سی نا جی۔ کافرا عورتاں، کافراں دے ذہن والیاں عورتاں بھی اسی طرح ہی ہوندیاں، وہ عزت اپنی گواندیاں نے محض فیشن اور کپڑے دے پیچھوں، کپڑا لب جائے، فیشن لب جائے، دیہڑی لنگ جائے، ہے جی یہ دے تے محض اس واسطے وہ اپنی عزت گوا چھڈدیاں نے۔ ہے مسلمان عورتاں وہ آندیاں نے کپڑے دی خیر ہے، عزت نہ جاوے کر دے، سبحان اللہ، او خدا پٹھا پاوے، او ممبر ہی ایسے لگتی ہو کوئی سمجھ نہیں لگتی، ممبر تو یہ گل اٹھتی نہیں، حق ممبر پتہ نہیں کیڑی شاید لگے۔ ودیا جاتے ہوں ایمان نال دس، وہ سلیمان پیغمبر کتنا پرانے وقت اور دور دے نے، سبحان اللہ، انہاں دے گھر دا فرش عام نہیں ہوندا، چلو عام بندہ سی آیا ہے نا، وہ بھی تے بادشاہی جیڑی آئی ہے وہ بھی بادشاہی، ہوں وہ بھی تے ٹھاٹھ نال رہندی سی، اتوں کافرا سی، کافرا سی بادشاہی سی، کوئی نتھو خیرے دے گھر دی وہ بھی نہیں، بے شک، کوئی کسے کمی دے گھر دی وہ بھی نہیں، انی ٹھاٹھ والی ہے تے مڑ بھی انہوں پتہ نہیں لگا میں کتھے داخل ہونی پئی ہاں۔ حق دس ہوں نبی دے گھر دا فرش کیویں دا ہونا ہے؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، جڑے چور دے پتر آندے نے پہلا کچھ لبدی نہیں سی، کچھ لبدی نہیں سی، کچھ لبدی نہیں سی،
لکھ دی لعنت لب دی نہیں سی حق کافرہ بادشاہی وہ نبی دے گھر چاہے نبی دے محلے چاہے انہوں سمجھ نہیں لگتی یہ فرش کیسا ہے حق تسی سانو حالے بھی پاگل بناؤ دے جی سبحان اللہ اب بول دے نہیں سبحان اللہ ہوں یہ گل نہیں کہ ان کے پاس دنیا نہیں تھی کیونکہ شعور نہیں رکھتے تھے اور لانتی دنیا نہیں تھی اس وجہ سے کہ شعور رکھتے تھے سبحان اللہ حق سبحان اللہ او جھلا نبیوں کے پاس نبیوں کے وارثوں کے پاس بہاؤدین زکریا ملتانی جیسے فقیروں کے پاس دنیا اس وجہ سے نہیں تھی یہ نہیں کہ اس وجہ سے دنیا نہیں تھی یہ نہیں کہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ بے شعور تھے اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ شعور والے تھے شعور والے تھے سبحان اللہ شعور یہی سمجھاتا ہے سبحان اللہ سبحان کہ اللہ کسی نال ظلم نہ ہوئے زیادتی نہ ہوئے دنیا دے پریشانیاں دا سبب نہ آپ بنو نہ دوجے واسطے بنو نہ اپنے واسطے بنو نہ کسی نو بناؤ ہے جی تے یہ تھوڑا جا وقت گزارا کرو ہرس تے آؤ تے ساری کائنات لبے تے تاوی پوری نہیں ہوندی بندے دی تے جے صبر تے آ جاؤ تے حضور فرماندے نے اللہ تعالی دیاں جنیاں بھی نعمتاں نے نا انہاں وچوں سب تو اعلی نعمت بخاری شریف دی حدیث ہے حضور نے فرمایا وہ صبر والی نعمت سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نعمت کوئی سبحان اللہ وہ کسے حرام دے نو پوچھ کے نہیں قسم خدا دی کر کے آنا میں انہوں حرام دا کہہ رہا ہوں جیڑا ساڈے نبیاں دی توہین کردا ہے اے کہہ کے کہ انہاں کول دنیا نہیں سی بے شعور سن شعور آ جایا ہاں اللہ اکبر وہ یہ دو جملے کافی نہیں ایک بکواس یہ ہے ایک یہ بکواس ہے یہ بکواس ہے ایک جملہ یہ ہے اور بکواس ہے وہ کیا کہ نبیوں کے پاس اس وجہ سے دنیا نہیں تھی کہ وہ بے شعور تھے اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ کے پاس اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ بے شعور تھے اللہ اکبر دوسرا جملہ یہ ہے اور یہ شریف جملہ ہے یہ حکمت ہے سبحان اللہ جو ناچیز کے منہ سے نکلا ہے کہ ان کے پاس دنیا اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ شعور والے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ قسم و ذات بھی کر گیا نا جب قبضہ قدرت میری جان ہے یورپ تک اگر یہ جملہ پہنچایا جاوے تو سارے یورپ والے جیڑا بھی کوئی ذرہ ضمیر انسانی رکھنا ہونا ہے نا انہیں بھی سر سٹ کے آخنا جی یہ چشتی ہے حق سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کبھی نعرہ تحقیق او جھلیا او کدی مدرسیاں وچوں بھی آئندا او کدی ممبراں تو بھی آئندا جے جملہ سنیا ہی جنوں ویکھو اج ترقی ہو گئی پہلے بندے نہیں سن ہن نے الحمدللہ ابے پاپ ابا نالوں امی نالوں پرتکلف زندگی پہ گزارنے آ جدو مدرسیاں وچوں ایک کفر اٹھے مدرسیاں وچوں بھی ایک کفر اٹھے تے پھر دین کتے رہ جائے ہائے 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 بول دے نہیں جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کفر دے پہاڑ بندے مار کے ایک پیر رب کرنے چوندا رہے ساڈا چشتی شیر جیوے جیوے چشتی جیوے سبحان اللہ جو ہے وہ یار گل سن کوئی رعایت نہ کرو میری ہوئے میری کوئی رعایت نہ کرو اگر مسلمان بیٹھے جی انشاءاللہ مسلمان جی میں تو پوچھنا تو کیڑا جملہ صحیح لگ رہا ہے نبیوں کے پاس صحابہ کے پاس ولیوں کے پاس نبیوں اور نبیوں کے غلاموں کے پاس دنیا اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ بے شعور تھے
ذلیل تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے دنیا کی. ایک یہ بکواس ہے، یہ بکواس ہے، ایک یہ ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے دنیا نہیں رکھی کہ وہ باشعور تھے. ان کا شعور یہی کہتا ہے، ان کا شعور یہی کہتا ہے کہ یہ ذلیل اس قابل ہی نہیں کہ زندگی کا قیمتی جوہر اس کے پیچھے ضائع کیا جائے، یا لوگوں کی زندگی کو اس کے پیچھے پریشان کیا جائے، لوگوں کی زندگی کو پریشان کیا جائے. او سجنا، جنہوں نے میں ایک حدیث بخاری شریف کی سنانا. سامنے کتب ستہ، تھلے کتب ستہ 6 حدیث کی کتاباں. مسند امام احمد بن حنبل، مسند شریف 30,000 دے لگ بھگ حدیثاں، تے جڑا کتب ستہ نے کوئی 40,000 دے لگ بھگ یہ ہون گیا. 30 تے 40 70,000 حدیثاں لے کے بیٹھا. اگر میرے نال کوئی مقابلے جانا چاہے نا تو ذرا سوچ کے آوے کہ میں پہاڑ نال ٹکر مارنا لگا. آؤ یہ نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے بھی آوے فدو کھاتا ہی. توجہ ذرا، حدیث بخاری دی سناؤں لگا. خبیث لوگ بیان کرتے ہیں، خبیث آدھے سچ نے جڈی سونی خوراک ہو پلیت ڈنگر جاوے تو پلیت ہو جائے. کان قیمتی تو قیمتی دانے کھاوے تے دانے دا پٹھا بہا چڑھتا ہے. تے پاک ڈنگر مثلا مرغی وہ پخانہ بھی کھا کھلوے نا تے اے بھی جا کے اندر پاک ہو جائے. وہ بولنے نہیں جی، یہ بھی اندر پاک ہو جائے. لیکن پلیت ذہن حاوی نے، اسے پلیت ذہن حاوی نے، چنگا کلام بھی ضائع ہو جائے. ہوں ویخ حدیث رسول ہے وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تو پہلا اپنی زرہ یہودی دے کول گروی رکھی، اندر کول آٹا لیا. اتوں ہوں یہ نتیجہ کڈنا وہ مسلمانوں دا یہودیاں دا تابے دار بن کے رہنا، انہوں دا محتاج رہنا، اس دا دست نگر رہنا. ثابت ہو گیا، بس گل نکل. لیکن یہ غلامی اور خبیث لینا، غلامی اور خبیث لینا جو ایسی بات کر رہا ہے. دیکھو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری فرماندیا کتاب التفسیر سورت احزاب دی آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. حضور فرماندے نے انا مولا کل مومن فی الدنیا والآخرہ، میں محمد دنیا اور آخرت دونوں جہاناں ہر مومن دا دنیا آخرت ہر مومن دا میں مولا. کی مطلب مولا دا؟ میں پرچھاواں، ہر مومن دا میں پرچھاواں، میں سایہ، میں آسرا، میں سر تے ہاتھ دھرن والا. سونا نبی فرماتا ہے اگر تساں قرآن چو پڑھنا چاہتے جی حضور فرماندے نے اقرا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماندا نبی مومناں دیاں جاناں دے زیادہ حقدار، زیادہ قریب، زیادہ نیڑے. جدو اللہ فرماندا ہے اولا ہے تے پھر مصطفیٰ آپ مولا ہے. اللہ فرماندا ہے اولا، محمد فرماندے نے انا مولا. ہن سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا اگر کوئی بندہ فوت ہو جاندا ہے، پچھو مال ترکا چھڈ جاندا ہے، فرمایا او دے وارث بنن، فلیرثہ اصحابتہ، او دے وارث
حصہ لین، جو جو حصہ بنتا ونڈ کھان. محمد نے او دے مال چوں کچھ بھی خزانے وچ نہیں لینا. جے مر گیا ہے پیچھے وارث چھڈ گیا ہے وراثت تقسیم ہوے گی. اور اگر فرمایا کوئی قرضہ چھڈ جاوے تے اتارن واسطے مال کوئی نہیں، وراثت کوئی نہیں. او دیان یا اولاد لا وارث چھڈ جاوے جنہاں دے سر تے ہاتھ دھرن والا کوئی نہیں، انہاں نوں کھوان والا کوئی نہیں، انہاں دے ضرورتاں پوریاں کرن والا کوئی نہیں. توجہ ذرا، اگر کوئی بندہ مرے مال چھڈ جاوے وہ ترکہ ہے، وارثاں دا حق ہے. اور اگر کوئی تر جاوے قرضہ چھڈ جاوے قرضے اتارن واسطے شے ہی کوئی نہیں، یا پھر اولاد مسکین چھڈ گیا ہے جنہاں دی کوئی شے نہیں. حضور فرماندے نے فلیاتنی وانا مولاہ، میں محمد دے کول آؤں، میں قرضے بھی اتاراں گا، بے سہارا یتیماں دے سر تے ہاتھ بھی رکھاں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. وہ توجہ ہے وہ مسلمانا، ادھر دیکھ، توجہ توجہ ادھر دیکھ. ہن سنگیو دسو یہ نظریہ کہ جے وراثت چھڈ گیا تے وارثاں دی، قرضہ چھڈ گیا یا بے سہارا اولاد چھڈ گیا تے محمد دا جڑا خزانہ ہے، جیڑا آپ حاکم نے، جیڑا خزانہ ہے بیت المال محمد دا کٹھا ہوندا ہے. یہ میں توجہ ذرا، ہائے ہائے، یہ جڑا خزانہ کٹھا ہوندا ہے قرضے دیاں گا، یہ بے سہارا نو دیاں گا، یتیماں نو دیاں گا، مسکیناں نو دیاں گا، میں اس واسطے کٹھا پیا کرنا جدو میری واری آوے گی نا تے میں اندے وچوں لین دی بجائے میں تے او زرا چھڈ دینا یہودی دے کول. ایک ہن دوسرا سبق وچوں اصل یہ دتا ہے سونے نبی نے کہ او یہودی وہ ہے رعایا، میں حاکم، وہ ہے رعایا، میں حاکم، وہ ہے وسدا، میں چودھری، میں علاقے دا علاقہ کی مجھ پہ کہنے ہیں، ورنہ تے خدائی دا نواب ہے نا، خدائی دا نواب ہے سونا سارے دا ہے، اللہ دا نائب ہے، اللہ دا خلیفہ ہے، رب دا نواب ہے. وہ بولنے نہیں تے اس گالے پہ کر گیا. حضور سرکار فرماندے نے یہ ہن حدیث جڑی آئی ہے گروی والی، یہ راز پہ دسنا، وہ غلاماں نے وہ مطلب کڈیا تے آزاد کا مطلب دیکھ لیا. توجہ ہے، سونا نبی دسنا ہے جاندے نے وہ رعایا، میں حاکم، وہ وسدا ہے، وسدے جانے نا، وسدے بیٹھے ہوندے نے، وہ وسدا بیٹھا ہے، میں انہوں وسایا ہویا ہے، وہ وسدا بیٹھا ہے، میں انہوں وسایا ہویا ہے، او دے کول مال جمع ہے، او دے کول جمع ہے، میں حاکم ہزاراں طریقیاں نال او دا مال لے اپنے کول رکھ سکدا سا، ٹیکساں دے بہانے بھی بن سکدے نے، جی اج بن سکتے ہیں تو پہلا او تے زبان ہی ایسی ہے کہ اللہ دا حکم اس زبان شریف دے نال نال چلدا ہے. وہ تو مختار کل زبان ہے، اب بولتے نہیں،
مختار کل زبان ہے، جدا مرضی جویں مرضی چک لیندے ہے، کر سکتے سن کے نہیں، ہزاراں طریقے سن. جی جی گل وہی ہے، گل وہی ہے کہ ان کا شعور یہ کہتا ہے کہ لوکاں بھاویں یہودی ہے بھاویں یہودی ہے، وہ سود خور ہے، حرام خور ہے، وہ کام وہ میں لٹ لٹ کیوں کھاواں، میں وہ مال کیوں برتاؤں، وہ یہودی ہے اور سمجھتا ہے مینو والے کٹھے کرن دا. اونتری دا تینوں کی والے، اگر ول تے آ جان تے سونا نبی جس مرضی ول نال مال جمع فرماوے فرما سکتا ہے. ہوں وہ سمجھتا ہے میرا شعور ہے کہ میں کٹھی کی بیٹھا، یہ شعور نہیں، یہ تا نہیں کٹھی کی. نبی یہ ہوئی دسنا چاہتا ہے، دسو وہ رعایا ہے میں حاکم ہاں، اونوں کٹھے کرن دا شعور ہے مینوں کوئی. پر نبی یہ ہوئی دسنا چاہتے سن، وہ دنیا والیو نبیوں کا شعور کیا، شعور انسانیت یہی تقاضا کرتا ہے کہ جمع کرنے کے چکر میں نہ پڑو، جمع کرنا ہے تو اگلے جان جمع بول دے نہیں جی. تو کیسی عجیب نا گل ہے، خرد کا نام جنو، جنو کا نام خرد، شعور کا نام بے شعوری رکھ دیا اور بے شعوری کا نام شعور رکھ دیا. ایڈا ظلم یار، بول دے نہیں جی. پر صحیح فرما گیا ساڈا کلندر اقبال، فرماتا ہے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردوں نے حر کی ہے نظر بھی نہ. فرماندا ہے ساڈا اقبال آندا جڑے غلام دے ٹٹو ذہن رکھنے نے انہاں نال مراداں دی بصیرت اساں مسلمان بھروسہ نہیں کر سکتے، انہاں سوچنا بھی ہے تے بھڑا ہی سوچنا ہے. آندا ہے جے دنیا وچ صحیح ویکھن والی ہوندی ہے تے اللہ والے فقیراں دے آزاد بندیاں دی نظر ہی صحیح ویکھدی ہے. بولو ہوں کیا بھائی ایمان نال دسو، جیڑا دوجیاں دے قرضے اتارے، دوجیاں دے قرضے اتارے، وہ مریاں دے قرضے اتارے، یتیماں دی کفالت کرے، مسکیناں نو آکھے میں ہمیشہ تانوں کھوان والا. جنہ چیر تسی اپنے ہاتھ تگڑے نہیں کر لیندے اُنہ چیر محمد ہی ذمہ دار ہے. ایمان نال دسو وہ محتاجی دی وجہ نال انہیں رکھیا ہے، وہ جڑا زرا شریف رکھیا ہے گروی وہ محتاجی دی وجہ نال رکھیا ہے. صرف یہ بتانے کے لیے کہ نبیوں کا شعور یہی کہتا ہے، ہائے ہائے نبیوں کا شعور یہی کہتا ہے کہ ایسے ہی رہو اے حاکموں، اے حاکموں ایسے ہی رہو. تا کر کے پھر اگوں جو سونے دے خلیفے سن تے اودیاں رمزاں سمجھن والے سن، رازدار سن. صدیق اکبر جیسا وہ کی فرماندا ہے، وہ کی کہندا ہے لکھ لعنت انہاں تے جڑے آپ کو چلاک سمجھن، سیاںا سمجھن تے لوکاں دا چک کے اپنے گھر وچ رکھ لین. لکھ دی لعنت انہاں تے. او کتے دے پترو تسی سیانے نہیں، تسی پاگل سیانے ہو. صدیق اکبر
کی کرتے ہیں؟ آپ فرمایا بے لیو نویں کپڑیاں دی لوڑ کوئی نہیں. یہ حضور دے جڑے زندہ لوگ نے انہاں نوں دیا جی. بندے نو کپڑے نہیں بچاؤندے قبر وچ عمل بچاوندا ہے. تسی مینوں پرانے وچ ہی رکھ چھڈے. لانتی دے پتر ساڈی تاریخ ہی ساڈے تو گم کر لئی. اللہ اکبر. فرمایا کہ نہیں لوڑ. فرمایا نہیں لوڑ جان والے نو مردے نو نہیں لوڑ نویں کپڑیاں دی. فرمایا اصل کپڑے نہیں بندے نو بچاؤندے کفن نہیں بچاؤندا بندے نو عمل بچاؤندے نے. لہذا مینوں پرانی رہن دیا جے تے جڑے مینوں کفن دے دینے نے او کسے مسکین نو دے دیا. ہن اس بندے تو کیویں لٹ خسٹ دی توقع ہو سکدی؟ ہو سکدی بولو. تے یہ بادشاہ کالا یہ کالا بہار ہے بھائی. یہ بادشاہ کالا یہ بادشاہ یہ تو نوکر ہے. اپنے گمان اپنے خیال میں وہ نوکر ہے. ہمارا تو سردار ہے. سبحان اللہ. لیکن حضور نے فرمایا سید القوم خادم ہو. قوم دا سردار انہوں دا خادم ہے. اور صدیق اکبر وہ سمجھتے تھے ہم خادم ہیں ہم نوکر ہیں. سانو پرانیاں وچ لگا دو خیر ہے اساں پچھلیاں دی خدمت کرنی ہے اساں حضور دی امت دی خدمت کرنی ہے. اینو لگدے نے انسانیت. جدو اینی دا کوئی لبا نہ اس لے کھوتے نو اگے چا کیتا. بول دے نہیں جے جسلے سیاہ تاریخ میں جسلے سیاہ تے ظالمانہ فرعونیت کی تاریخ میں ایسا ایک بھی نہ ملے تو اس وقت کسی کھوتے نو اگے کر کے دیکھنا ہمارے پاس بھی یہ ہے. شرم آنی چاہیے. اب بولتے نہیں جی. کھوتر اگے جا کیتا لا یہ ہے جی پیچھے ہے سی یہ دیکھو تو صحیح. بے شرموں کا کوئی علاج نہیں. کی خیال ہے سنگیو؟ اور بولتے نہیں جی. میں بہتا بولنا بھی نہیں چاہتا. کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب. کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب. پہلے ہی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند. راتی میں عرض کیتی ہے ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے یہ نویں روشنی والا دو جنم لے کھڑا. ایک ماں پیو تو جنم لیا سو ایک شیطانی تہذیب تو جنم لیا سو. ایک ماں پیو تو جنم لیا ہے ایک دوجا جنم تہذیب لے. کہندا ہے جڑا دوسرے دو جنم لے کھڑا ہے یہ میرے تو پہلے ہی بڑا خفا ہے پہلو ہی بڑا ناراض ہے کہ اقبال سدیاں کیوں کردا ہے. اقبال سدیاں کیوں کردا ہے؟ آندا کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب. کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب. پہلے ہی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند. شالا دعا کرو بندہ رب سونا اس بدتمیزی تہذیب اس بے تہذیبی تہذیب دا فرزند نہ بناوے. آمین آمین. مسلمان دے دو جنم کافی نے ایک والدین دا یا محمد عربی سرکار دی غلامی دا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالات. حق گل کر کے دلاں نو اٹیر دا جگ وچ جوڑ کوئی نہیں میرے چشتی شہر دا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالات.
اچھا بھی گل بہت لمبی نکل گئی. ایک مقصد ہی انہوں کا یہ اللہ اکبر کبیرہ کہ یہ دشمنی کا اعتقاد چھڈ دیں، دوستی کا اعتقاد رکھیں. ہاں جی، مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں مگر بھی اس کی طبیعت ہی بدل دیتے ہیں. دوسرا اعتماد پیدا کرنا کہ یہ ہم پر اعتماد کریں. جب اعتماد کرن گے تو پھر ساڈے تے جدو اعتماد کرن گے تو پھر جو مرضی انہاں دا فیصلہ اسی کران گے ساڈے تے مطمئن رہن گے، جو بھی اساں کران گے ساڈے تے مطمئن رہن گے. تیسرا احساس زیاں ختم کرنا، یعنی ان کے ساتھ ہر طرف چاروں طرف اوپر نیچے سے جب یہ مال و متاع اور اسباب معیشت نئے سے نئے نفس کے اور سہولتوں کے عیاشیوں کے یہ ڈالو گے نا تو ان کو دیکھ کر چاروں طرف سے جہات ستہ سے دیکھ کر تو یہ ذہن سے وہ نقصان جو ہم نے ان کا کیا ہے وہ ذہن سے نقصان ہی ختم بھلا دیں گے. جب نقصان کا احساس ہی نہیں رہے گا تو پھر نقصان کی واپسی کا کیا سوچیں گے؟ وہ گل سمجھا جی، قسم خدا دی کر گیا نا صرف. اور اسی واسطے جنہ ہے دنیا، جنہ ہے مسلمان، جنہ ہے لوگ زیادہ تو زیادہ اسی سامان دنیا میں مصروف رہ رہے ہیں نا، اونا ایک اساں اونا تے راضی ہیں اور اپنے نقصان نو بھلا بیٹھے. تا کر کے جیڑا کوئی آکھے ہو گڑا پوی وہ ویکھدے سی انہاں کیتا چھڈ پرے انہاں کی کیتا تساں ہی سارے تباہی لائی تباہی تساں لائی. انہاں تے سانو پتہ نہیں کی کچھ دتا ہے، وہ نہ ہوندے تے اساں تے غرق ہو جاندے. تساں انہاں ہی تے بچایا، تساں ہی تے سانو گوایا. دشمن سجن دشمن کی ایڈی جو سوچ الٹ گئی ہے یہ ہوئی ویکھ ویکھ کے وہ تا کنجر اگا زیادہ تو زیادہ نویں تو نویں سٹتا ہے، ورنہ دوستی نال کی تل لگے ہوگا. جہاں دشمنی ہوئے ہر کوئی ساہ چوسن نو پھردا ہوندا ہے، اگلے دا ساہ بھی چوس لواں، یہ ساہ لے لواں. وہ ساہ لین دی بجائے وہ آندا ساہ ہور لمبے ہو جان. اور گل ہوئی آ کہ ایتھے تک پہنچ جاوے، ایتھے تک پہنچ جاوے یہ آکھے جینے آ تے انہاں دے صدقے ہی جی سکنے ورنہ نہیں. اینو اقبال ساڈا اپنے لفظ وچ کہہ گیا. اللہ اکبر. ادھر چپ ہے، ادھر تا کر کے قوم پوری دنیا دا مسئلہ یہودیت کے خلاف نہیں اٹھ سکتا. میں لکھ دینا پوری دنیا دا مسئلہ اگر مولوی کے خلاف اٹھ کھلوے گا چٹ چٹ جاوے گا، مرزائیاں کے خلاف اٹھ کھلوے گا جی، کیونکہ باقی دشمن رہے ہی کوئی نہیں، صرف مرزائی رہ گئے اور باقی سارے مسئلے حل ہو گئے، صرف ایک ختم نبوت ہی رہ گئے. دو لفظ میرے یہ بھی غور کر، یہ بھی لکھ لینا، سونے کے پانی نال لکھنا رہے جی. سارے دشمن مر گئے نے، مقابلہ صرف ایک نال رہ گیا مرزائی، اور سارے مسئلے حل ہو گئے نے. ہوں صرف ایک ختم نبوت کا مسئلہ رہ گیا جہاں دنیا ڈنڈورا پیٹنا چاہیے. خیر خیر توجہ ذرا، میں اتنا کہنا چاہنا وہ سنگیا لکھ دینا، ایک دوجے کے خلاف اٹھن گے، ایک دوسرے کے خلاف اٹھن گے، مولوی کے خلاف اٹھ پائے گا، مرزائیاں کے خلاف اٹھ پائے گا، یہ ہے وہ آپس جی مرضی لڑاؤ لڑ سکتے ہیں. لڑنا تے جتھے رہا ہے فرنگی دے خلاف، تے پچھوں اصل جڑا لانتی موڈے او دے خلاف بول بھی نہیں سکتا. اگر بول جاتے یہ نہیں بول سکتے. گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، گرچہ مکتب کا جوان
زندہ نظر آتا ہے، گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، مردہ ہے وہ ساڈا کلندر بولے وہ فرماندا ہے ادھر ویکھ جدو میرے وچ جان ہی کسی ہور دی کم کرے گی وہ دے خلاف بولن کیویں دے گی؟ جان کیویں آ کے جان تے اودی جان تے اودی بولن کیویں دے گی؟ یہ نہیں بول سکتے، سن نہیں سکتے، بولنا نے جتھے رہا سن نہیں سکتے۔ احساس تاں کر کے اقبال فرماندا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس سے جاتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شیر اسلام، یہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا ہے گوہر پردہ۔ ادھر ویکھو حدیث بخاری چاہتا ہے، بخاری فرمایا قیامت والے دن کئی نبی ایسے ہون گے انہوں نے ایک امتی بھی نہیں ہونا، کلا نبی ہوگا۔ بخاری فرمایا کئی ایسے ہون گے ایک امتی ہونا۔ اور سنگیو کنے امتی ہون گے؟ کئی ایک بھی نہیں ہونا۔ وہ جتھے جڑا ایک نہیں نہ ہونا، ایک بھی جنہ دا امتی نہیں ہونا، یہ وہی منہوس ہون گے جنہ دنیا نال عشق پا بیٹھے۔ بس جنہ دنیا نال عشق پاؤنا ہے نا وہ نبیاں نو قتل ہی کرتے رہے، نبیاں دی تابع داری انہوں نے نہیں کی۔ یہ قرآن دی تاریخ جو میں قسمیہ پہ جنہ دنیا دلوں کڈی ہوندی ہائے 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 وہ پھر کروڑاں دے حساب سے امتی بن جاندے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ جل شانہ ہاں ادھر دیکھو نقصان تاکہ انہاں اور نت نویں ماڈل گڈیاں اے سی گاہ سہولت ایسا فنکشن ارے بھائی گاڑی ہے فنکشن کمال، ارے بھائی 2 کروڑ کی گاڑی لی ہے یار کی گل ہے کی ارے بھائی فنکشن کمال یہ لینا نہیں پہنتا ہر شہ بیٹھی ہوں تو گڈی ایسی آ رہی ہے پیر بھی نہیں ہلانا پینا صرف بٹن دبا دو آپ تری لگی وہ کیوں کہ تاکہ یہ جڑا وچ مردہ بیٹھا ہے لا علاج مرضاں دا مریض وہ جنوں میں پہلو آکھ بیٹھا کہ بابے دعا نہ دیا جی نہیں جانی دعا ہوں ہر پاسوں تے او دیاں نکلدیاں ہاں باکاں چیکاں بیٹا گولی دینا بیٹا گولی دینا بلڈ چیک کرنا بلڈ سویرے اٹھیا نہیں میں آپ اسے لعنت مبتلا ہویا پیا میں قسم خدا دی کر گیا نا کاش کہ اللہ تعالیٰ سانو جنگل چ رہن دے اب بیمارستان چ نہ ہوں ایمان وہی بات
لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے جس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ ایمان نال دس، سویرے پیو دادے بھی اٹھتے سن، اگلے دن میں چنگا ہے، میں کل رات تقریر کر کے آیا سیال کوٹ شہر، اتنے میرے تو قبل ایک مولانا صاحب سن فیصل ندیم کیلانی صاحب، انہوں نے ایک گل بڑی اچھی کی تھی، ایک گل بڑی اچھی کی، انہوں نے آخیا یار چھپڑا دے پانی پیندے سن، پہلے لوگ چھپڑا دے پانی پیندے سن، سادہ موٹا کھا لیندے سن، نہ گردے خراب ہوندے سن، نہ کچھ شوگر ہوندی سی، ہن پانی واش واش پلے پلے پانی واش تے گردے جڑے نے پھر انہاں نوں بھی ہفتے وچ ایک بار ضرور کرنا پیندا ہے واش۔ اور سرکار کہہ رہا کہ بنیا حضور گردے رہ گئے نہیں، ہوں ہر ہفتے دے ہفتے چ ایک بار ضرور واش کرنے پہ، نہیں تو لگا جانا ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا کیسے پانی واش گردے ہی واش، پورا پانی میلا گردے صاف۔ یہ گل کدھر گئی بھائی؟ یہ گل کدھر گئی دسو؟ ہوں سویرے بلڈ چیک، شوگر چیک، پھر ایڈا ٹوکرا دوائیاں دا اندر سٹیے، پھر راہ جاندیا جاندیا کوئی پتہ نہیں کی ہو جاتا، ڈاکٹر صاحب کو دیکھو سمجھ نہیں لگتی، دوائیاں تے بہت کھانا۔ ہوں یہ سارا کچھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم دا احساس ختم کرنے واسطے نویں تو نواں ماڈل، نویں تو نویں سہولت، اس میں اب پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی ساری پریشانی ختم، اگلے پروگرام میں اور پریشانیاں بڑھ جاتی، وہ چھوڑو بھائی، کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں، تہاڈا گڑا پوے تہاڈے تے، تہاڈیاں کوششاں سانو لے گئے، تہاڈیاں کوششاں کردیاں کردیاں ساڈا تے پٹھا پہ گیا، پتہ نہیں خدا تہاڈے تے لعنتاں ایویں رکھنی ہیں یا انہیں کدی ٹال بھی دینی ہے، جدوں ٹلنی ہیں یہ جڑے مردے پے نے انہاں دا کی بنے، چیک دے باغدیاں دا کی بنے، کوئی یہ بھی تے دسو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور کوئی مقصد نہیں ہے، انسانوں کو سہولتیں دینا، انسانوں کو سہولتوں میں ڈالنا ہے۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تسی خالی مصروف جی، مبتلا جی، میں بھی ہوں جی، میں بھی ہوں، ہوں مینوں بھی پکھیوں بغیر نہیں بیٹھا جاتا، سیدھی گل ہے، اے سی تو باہر نکلنے دے ہاتھ ملاؤن نوں جی نہیں کرتا، بندے گاہ ہوندے نے، میں نہ پچھاؤ میرا ساہ نکلدا، ایویں ہی ہوندا جسے جٹ سا دیسی بندہ سا آیا نواں نواں لاہور سا پتہ نہیں ہوتا بھی گرمی کہڑی جی کوئی جس مرضی تھان تے بہ جاندے سا، قسم خدا دی ذرا بھی احساس نہیں سی ہوندا، پیار نال ملدے بھی سن، کچھ بھی ہن اندر بیماریاں تکلیفاں ہی انیاں نے، چار جی کٹھے ہون سا اتاں چڑھ جاندا ہے، اگلے آندے ہون گے متکبر بن گیا، تکبر بنےواں کوئی اندر رہی ہوے تو میں بھی تہاڈے نال بیڑا یہ جناب دے اس نویں ماحول کی صحبت کی برکت ہے۔ بار صورت یہ غرض و غایت جے، ایک اعتقاد دشمنی دا ختم کرنا ہے، ایک اعتماد بحال کرنا ہے، ایک احساس نقصان ختم کرنا ہے، اے تین مقصد جو ہو جی میری استقرا نے تے ہوئی تلاش کیتے نے، اگر کوئی اور ذہن جو ہے وہ زور آزمائی کر کے کوئی ہور لب لیا تو وہ اپنا کمال ہے، میرے کو تو نہیں سمجھ آئی ہے۔
اچھا یہ دسو بھائی وہ میاں اس علاقے ہوں جلسہ کتنے اپنا کدوں کا اور نہیں وہ قصبے گجرات والا کدوں میرا ایک موضوع ہے چپ ہے میں کئی بار دے چکا ہوں پاگلوں سر نہیں کھاتا میرا ایک نواں موضوع تیار میں کیتا ہے شان سلطان عالمگیر ہائے ہائے وہ میں شان پڑھی تو میں مجبور ہو گیا کہ یہ مسلمانوں نے سنا دیں انہوں نے کسے سنایا بھی نہیں عالمگیر بھی کوئی ہے ایمان نال اساں دے کھوتیاں تو ہی فارغ نہیں ہوتے ایک تو فارغ ہونے دوجا آگے کر دیں وہ تو فارغ ہونے تیسرا آگے کر دیں وہ جڑے شیر سن اللہ دے فقیر انہاں تو اساں ایسے کوئی اکھاں وہ تیری خیر ہوگا انشاءاللہ حق چار یار زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اس شوق کو کی آخنا چاہیے جڑا سارے بھرا نے ظاہر کیتا ہے اس شوق نو کی آخنا چاہیے بھی یار سلطان بہو دا شیر ضرور سنا چلو میں جناب دا شوق پورا کر ہی دینا اور ویکھیا جی گل وہی ہے گل وہی ہے کہ دنیا سے دور رہنا ان کے شعور کی نشانی ہے گل وہی ہے کیسی عجیب گل ہے